باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج 25 تاریخ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور آج ہی قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور چیف جسٹس۔ اللہ اس کی عزت میں لاکھوں کروڑوں گنا اضافہ فرمائے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ عزت سے آیا، ملک کی وفاداری کے لیے کام کیا، وہ نہیں بولتا تھا، اس نے تو گالیاں بھی سنی ہیں، منہ پہ اس کو ذلیل کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا سب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ نواز شریف نے اللہ پہ چھوڑا تھا، اس کا حشر دیکھ لے کہ اس کو اللہ نے سرخرو کر دیا، اور اس کو ذلیل کرنے والے آج خود ذلیل ہو کے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کو بھی جس بندے نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گیا ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا ضرور انشاءاللہ، اور بہت جلد آئے گا۔ تو اس کے بعد پھر ان کو پتہ چلے گا۔ ہاں، ایک اور خبر بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ملک سے فرار ہو گئے۔ عمرہ تو ایک بہانہ تھا، لیکن یہ بھی دیکھیں اس ملک کے ساتھ کتنی زیادتی ہے۔ پوری فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے خرچے پہ۔ یہ کیسا عمرہ ہے بھائی، جو عوام پس رہی ہے مہنگائی میں، عوام کے خون پسینے کی کمائی سے پوری فیملی کو نوکروں سمیت لے جا کے عمرہ کرنا، اس کی آیا ہمارا دین اجازت دیتا ہے؟ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے؟ یا ہم جس کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، جس کے پیروکار ہیں، جس کو گائیڈ لائن بنا کے چل رہے ہوتے ہیں، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک پیسہ بھی بیت المال سے نہیں فالتو لگتا تھا۔ یہ بیت المال کا ہی پیسے پہ جا کے حج کر رہے ہیں، فیملیوں سمیت، بچوں سمیت، 300 لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں، بجلی فری، گیس فری، بچوں کی پڑھائی فری، گھر کا کرایہ فری، اور اس کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنا گھر ہے بھی، پھر بھی وہ کرایہ بھی وصول کریں گے، جیسے وہ مردود وصول کر رہا ہے یہ جو صدر ریٹائرڈ ہوا ہے عارف علوی، اس کا اپنا ذاتی گھر کراچی میں موجود ہے، لیکن وہ کرایہ بھی پورا وصول کر رہا ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اور اپنا گھر اس نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے۔ یہ تو حال ہے اس ملک کا، پھر یہ ملک کیسے ترقی کرے؟ تو بہرحال یہ عمرے کا ایک بہانہ ہے، اس نے وہاں سے جانا ہے، پھر دیکھ لیجئے، لکھ لے میری بات، اس نے سعودیہ سے جانا ہے امریکہ، واپس آئے گا ضرور، لیکن امریکہ جا کے اپنے آقاؤں سے پورا تسلی کرے گا، ایگریمنٹ بنائے گا، گارنٹی لے گا کہ بھائی نیکسٹ چیف جسٹس مجھے ہی بنایا جائے۔ اب عالمی طاقتیں بھی بڑی مجبوری میں کہتی ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم نے تو کھربوں ڈالر کی بھی آفر کی ہے، لیکن یہ جو ہے نا علی کا شعر اور فاطمہ کا لال اور شاہ شمس تبریز کی نسل، حافظ سید عاصم منیر صاحب، یہ نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے، یہ اللہ کا شعر ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ واپس آئے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ بھی آئے، کیونکہ لوٹ مار جو حد سے زیادہ ہوئی ہے نا، ایسے ہی تو نہیں، وہ سیٹیں جو پی ٹی آئی نے مانگی بھی نہیں تھی، پی ٹی آئی اس میں پٹیشنر بھی نہیں تھی، وہ اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھی۔ یہ 8 کے 8 ججوں نے اچھی خاصے ڈالر کمائے ہیں اس میں، اچھے، اتنے زیادہ کہ اچھا شاہ صاحب نے آخری عمر میں آ کے نا
اپنا پچھلا ان کا ریکارڈ اتنا زبردست، میں نے سارا ریکارڈ چیک کیا ہے نا، ایسے شیشے کی طرح صاف. لیکن بس جس وقت کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے وہ پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو پھر وہ ایک ہی کام پھر اس کے وہ رہ جاتا ہے، پر وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتا ہے. اس کے نصیب میں اللہ پاک نے ذلت لکھی ہوئی ہے، یہ ذلیل ہوتا رہے گا. اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو پوری دنیا بھی مل کے ذلیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے. آپس سید آصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ پہلا جرنیل دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا، جو کہ عالمی طاقتوں کو بھی انگلیوں پہ نچار ہے، ان کے اشاروں پہ نہیں ناچ رہا ہے. تو اب فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں، عوام کے لیے خوشخبریاں آنی شروع ہو گئی ہیں. اور اچھا ایک اور بات بتا دوں، اب یہ بات خاص طور پہ قوم یوتھڑ کے لیے ہے. 62 سینیٹروں نے، جو کچھ اس میں سینیٹر ہیں، کچھ اس میں اسمبلی کے ممبران ہیں امریکہ کے، انہوں نے اپنے صدر بائیڈن، جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے جس میں 62 کے 62 لوگوں نے دستخط کیے ہوئے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا خان نہیں، یہ غلطی سے نکل گیا، عمران نیازی کو فوری طور پہ رہا کروایا جائے اور کسی بھی طریقے سے اس کو باہر نکالا جائے تاکہ وہ ہمارے ایجنڈے پہ عمل کر سکے. اچھا میں نے اب گوگل نے تو سب کچھ آسان کر دیا ہوا، یوتھڑ قوم اب گوگل استعمال ہی نہیں کرتی تھی، اس میں کیا کروں. میں نے گوگل سرچ کی، ایک ایک بندے کا نام میں نے گوگل سے ہی سرچ کیا جس بندے نے اس کی حمایت کی. 62 کے 62 سب کے سب یہودی نکلے ہیں، ایک بھی ان میں کرسچن نہیں ہے، سب 62 کے 62 یہودی ہے. آخر یہودی کیوں اس کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس پہ انہوں نے کھربوں ڈالر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس کو انہوں نے اپنی کھرب پتی یہودن دی تھی، فری میں تو نہیں دی تھی. اس نے تو، جمائمہ نے تو بہت بڑی قربانی اپنے وطن کے لیے دی تھی، اپنی عزت قربان کی تھی اس کے ساتھ شادی کر کے. شادی بھی اس کی نکاح نکو کچھ نہیں ہوا ہے. کوئی مولوی بتا دے کہ فلاں مولوی نے میرا نکاح پڑھوایا تھا، یا یہ بتا دے جھوٹ بولتا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہو گئی ہے. وہ کل بھی یہودن تھی، آج بھی یہودن ہی ہے، اس نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. کوئی یا مولوی لے آئے نا سامنے کہ فلاں مولوی نے میرا نکاح پڑھایا یا فلاں مولوی نے اس کو جمائمہ کو مسلمان کیا تھا، نہیں لا سکے گا کیونکہ وہ مسلمان ہوئی ہی نہیں تھی. وہ کل بھی یہودن تھی، آج بھی یہودن. یہودی نہیں ہوتے ہیں، کرسچن ہو جاتے ہیں، ہندو ہو جاتے ہیں، سکھ ہو جاتے ہیں، یہودی نہیں ہوتے ہیں مسلمان. تو باقی جو ہے نا یہ ہوتے یہودی، اگر مسلمان نہ ہوتا انہوں نے تو نبی پاک کے وقتوں میں نہ ہو جاتے، جن کو دیکھتے ہی پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے، ان کے آگے مسلمان نہ ہو جاتے. یہ شیاطین ہے، یہ نہیں مسلمان ہوں گے. ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شیطان کا اور ایمان کا کبھی اکٹھ نہیں ہو سکتا ہے. تو باقی جو ہے نا، جمائمہ بھی کل رہا ہو گئی ہے، قوم یوتھڑ کو مبارک ہو. لیکن قوم یوتھڑ کے لیے جو اندر کی خبر میں ڈھونڈ کے لایا ہوں نا، وہ بڑی خوفناک ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بشرا بی بی ڈیل کر کے باہر آئی ہے، اور اس کے ڈیل کروانے میں وہ جو ابو ہے نا، بڑے ابو، سب کے بڑے ابو نے کہا کہ بھائی مجھے گارنٹی چاہیے اچھے بندے کی، مضبوط بندے کی، جس پہ ہمیں یقین ہو کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہے گا. اور تم باہر نکل کے کوئی ایسے، کیونکہ 2 نمبر عورت ہے، اس کا تو کام ہی ہے 2 نمبریاں کرنا. تو اس پہ یقین نہیں تھا بڑے ابو کو. پھر انہوں نے اسد عمر اور عمر اسد کیسر اور عمر ایوب گئے ایک وفد لے کے مولانا کے پاس. پھر مولانا نے گارنٹی دی تو تب جا کے اس کی ڈیل کمپلیٹ ہوئی اور اس کو باہر آنے کی اجازت ملی ہے، ورنہ یہ جج کیا اس کا باپ بھی اس کا باہر نہیں نکال سکتا تھا. یہ ڈیل کر کے آئی ہے، اور ڈیل یہ ہے
کہ ابھی کچھ دنوں بعد، یہ لکھ لیں میری بات، کچھ دنوں بعد عمران کی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر ایک دڑا پی ٹی آئی کو دڑوں میں اب تقسیم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، یہ اسی کا ہی ہے۔ اور اس میں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ISI چیف عاصم ملک صاحب کو۔ گلہ بھی بہت سخت خراب ہے، طبیعت بھی خراب ہے، 101 ٹمپریچر بھی ہے، پھر بھی میں بھی لاگ کر رہا ہوں کہ اپنے عوام تک معلومات پہنچا سکوں۔ تو یہ دیکھیں، اس کی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا، یہ اس کے 4-5 ٹکڑے ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے۔ ایک ٹکڑا لے جائے گا شاہ محمود قریشی، ایک ٹکڑا تو پہلے ہی لے جا چکا ہے وہ جہانگیر ترین، ایک ٹکڑا بڑا ٹکڑا لے جائے گا یہ شاہ محمود قریشی، اور اس کے بعد ایک ٹکڑا لے کے الگ ہو جائیں گے پی ٹی آئی سے بشرا بی بی اور علی امین گڈھا پور۔ یہ ان دونوں نے مل کے چلانا ہے پھر اپنے حصے کی، جو ان کے حصے میں جو ٹکڑا آئے گا اس کو۔ پھر جو آخر میں بچی کچی ہوگی نا تھوڑی بہت 8-10 بندوں کی پی ٹی آئی، اس کو پھر گائیڈ کریں گی عمران کی بہنیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آگے ملک کے لیے آسانی ہوگی۔ تو عمران نیازی کا بھول جاؤ، وہ نہیں باہر آئے گا، بڑے ابو اس کو آنے دیں گے تو آئے گا نا۔ اور وہ جو ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا ہے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے آشیانہ سینٹر کی یتیم بچیوں کے ساتھ کیا اشر کیا ہوا ہے۔ اس نے ڈاکٹر عافیہ کو رہا کروانے کے وعدے پہ ہوا، اس کو رہا نہیں کروایا۔ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے لیٹر لکھا ہے اس کو، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ رہا ہو جائے گی۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ اللہ پاک اس ملک کی خیر کرے، اس ملک کی سرحدوں کی خیر کرے، ملک کی حفاظت فرمائے، سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اور ہم سب کی پریشانیوں مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔